حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دردناک واقعہ۔ مدینہ منورہ کی وہ صبح جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں فجر کی نماز کے لیے لوگ جمع تھے، کسی کو معلوم نہ تھا کہ آج اسلام کے عظیم خلیفہ حضرت عمر فاروق پر ایسا حملہ ہونے والا ہے جو تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی زندگی اسلام کی خدمت، ایتھل اور مضبوط لیڈرشپ سے بھرپور تھی۔ روایت کے مطابق ابو لولوا نام کے شخص نے حضرت عمر کے پاس اپنی شکایت پیش کی۔ اس کے بعد اس کے دل میں حضرت عمر کے خلاف بغض بڑھتا گیا۔ پھر وہ خوفناک صبح آ گئی۔ حضرت عمر فجر کی نماز کی امامت کرا رہے تھے۔ ابو لولوا اپنے ہتھیار کے ساتھ صفوں میں موجود تھا۔ جب حضرت عمر نے نماز شروع کروائی تو اس نے اچانک حملہ کر دیا اور حضرت عمر کو کھنجر سے زخمی کر دیا۔ حملے کے بعد وہ لوگوں کے درمیان بھاگا اور کچھ اور لوگ بھی زخمی ہوئے۔ حضرت عمر شدید زخمی ہو گئے۔ صحابہ نے آپ کو گھر پہنچایا۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ کس نے حملہ کیا تو بتایا گیا کہ ابو لولوا نے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ان پر حملہ کسی ایسے شخص نے نہیں کیا جو اسلام کا دعویٰ کرتا ہو۔ اس وقت بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سب سے بڑی فکر اپنی ذات نہیں بلکہ اللہ اور مسلمانوں کی ذمہ داری تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے آپ رضی اللہ عنہ کو تسلی دی اور آپ رضی اللہ عنہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ گزارے ہوئے وقت کا ذکر کیا۔ صحیح بخاری میں حضرت عمر کے زخمی ہونے کے بعد ابن عباس کی یہ ملاقات اور تسلی کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ زخم بہت گہرا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد مسلمانوں کی لیڈرشپ کے لیے ایک شورا مقرر کی۔ اس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقاص شامل تھے۔ پھر حضرت عمر نے حضرت عائشہ سے اجازت طلب کی کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کے قریب دفن کیا جائے۔ حضرت عائشہ نے اجازت دے دی۔ کچھ دن زخمی نہیں رہنے کے بعد حضرت عمر فاروق اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مشہور تاریخی روایت کے مطابق آپ کی وفات 29 ذوالحجہ 30 AH کو ہوئی اور 1 محرم 24 AH کو۔ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کے قریب دفن کیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ حق، عدل اور امانت کی راہ میں انسان کو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے راضی ہو، آمین۔ اگر آپ کو بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے محبت ہے تو اس واقعہ کو شیئر کریں تاکہ دوسرے مسلمان بھی اسلامی تاریخ کے اس عظیم واقعہ کو جان سکیں۔